کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے ایکشن لینا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ انجام دیکھ لیں کہ آپ خود حساب لگا لیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ہے اور گرمی کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ گرمی کس وجہ سے کہ ہم لوگ مطلب اتنے بدقسمت ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ باہر کا موسم نہیں دیکھ سکے۔ انسانیت کو یہاں پہ فراموش کر دیا گیا ہے، اور یہ اس واقعے کے بعد نہ درندگی کی ایک مثال قائم کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں پے در پے ایک کے بعد دوسرا واقعہ اور دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ، اور ان واقعات کے بعد باعث قوم ہمارا کردار اور اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے نا، قوم کی طرح نہیں رہ گئے۔ اسے ادھر کیا نام ہے اکیلا زمین پہ چھوڑ کے اور خود کھانا کھانے میں مصروف ہوئے، اور ایسے مصروف ہوئے ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، روٹیوں پہ آپ ٹوٹے ہوئے اس جگہ کے اوپر۔ تو یہ پھر بندہ انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ پاکستان جہالت کی طرف بالکل جا رہا ہے۔ جب ایک مسلمان کی نہیں مدد کر سکتا تو دوسرے نے کیا کر لیا؟ اسلام میں قبول کرنے کے بعد سب کو کہا گیا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ہمیں سکے بھائی سے زیادہ عزیز مسلمانوں کو انہوں نے نہیں کیا اس طرح کا کوئی سسٹم۔ تو باقی غلط کیا، ان کو نہیں تھا اس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا مذہب ہے مذہب انسانیت کا، لیکن اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنا حال دیکھیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہیلو ویورز، السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ود می۔ ویورز، آج ہم ایک دردناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس کہانی کو لے کر ہماری عوام کی رائے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کتنا پست ہو چکا ہے۔ آج کی آپ کو سٹوری بتاتے چلے کہ اشرف نامی ایک شخص جو کہ پاپڑ بیچ کر اپنے بچوں کا اور اپنا گھر چلاتا تھا، اس کو ایک شادی ہال میں پاپڑ بیچنے کے دوران وہاں پر موجود لوگوں سے جھگڑے کے دوران مار ڈالا گیا ہے، اس پر تشدد کیا گیا، اور اس سے بھی بری بات یہ ہے، اس سے بھی دردناک اور ظلم کی بات یہ ہے کہ لاش ہال میں پڑی تھی اور لوگ وہاں پر کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ظلم کی انتہا ہے اور بے حسی کی انتہا ہے۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں آج ہم یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے، ان کا اوپینین جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ آخر اس چیز کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کا اوپینین جانتے ہیں۔ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یار میرا قسم سے یہ ٹاپک کرنے کا ذرا نہیں دل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ محمد عامر۔ عامر صاحب، ابھی پتوں کی میں ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس میں ایک لاش ہال میں پڑی ہے اشرف نامی شخص کی، اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا اوپینین رکھتے ہیں آپ؟ ہماری انسانیت اور ہمارا جو انسانیت کا جو رتبہ ہے کتنا گر گیا، اور ہماری سوسائٹی کتنا بہت جو ہے وہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی اس کی کہ ہم لوگ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے عذاب آ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، اس وجہ سے ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں اس وجہ سے اوپر ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں۔ ہمارا جو لیول ہے، انسانیت کا جو لیول ہے، وہ جو ایک زیرو ہوتا ہے اس سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ تو بہرحال جو ہے بہت ہی جو ہے وہ دردناک ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک انسان ہے، انسانیت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم جو ہے آپ اس کو ایک ایمبولینس میں ڈال کے کہیں کسی ہاسپٹل میں پہنچا دیں، چلیں آپ ان کے ورثاء تک نہ پہنچائیں، کسی ہاسپٹل میں پہنچا دیں، ان کا جو ہے بہرحال جو ہے بہت ہی اس کے بارے میں مطلب الفاظ نہیں آ رہے کہ اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکے۔ انسانیت کا رتبہ کتنا گر گیا ہے اور یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے انجام کیا ہونے والا ہے؟ انجام دیکھ لیں کہ آپ خود حساب لگا لیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ہے اور گرمی کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ گرمی کس وجہ سے کہ ہم لوگ مطلب اتنے بدقسمت ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ باہر کا موسم نہیں دیکھ سکے، کہ ہمیں مطلب مارچ اپریل کا ایک مہینہ ہوتا تھا، ایک بہار کا موسم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہار کا موسم ہی نہیں دکھایا، ڈائریکٹ اتنی گرمی مارچ میں جو جون جولائی سے بھی زیادہ جو گرمی ہے وہ ہم پر پڑ رہی ہے۔ تو ابھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے
ابھی دیکھ لیں کہ بارشیں کتنی دیر کتنا طول پکڑ جاتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اپنی نشانیاں دکھائے۔ ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہم اس نبی کی قوم ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسی نشانیاں دکھا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے ایکشن لینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں سب سے پہلے جو لوگ روٹی کھا رہے ہیں ان کا تو قصور ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو ہوٹل انتظامیہ ہے ان کو بھی مطلب اتنی آپ کہہ لیں کہ شرم نہیں آئی کہ آپ لوگ ہوٹل انتظامیہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی بندوبست کر دیں۔ ان کو کم از کم نہ کسی ایمبولینس میں بلائیں، اس کو اٹھا کے وہاں سے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں۔ وہ لاش مطلب نیچے پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہوئی ہے ایک شخص کی، انسان ہے وہ، تو آپ اس کو ہوٹل انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اٹھا کے رکھ دیں۔ آپ لوگ جو روٹی کھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اٹھا کے رکھ دیں۔ حکومت پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کریں کہ جو ہم لوگ جو ہیں وہی اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ انسانیت کو یہاں پہ فراموش کر دیا گیا ہے، اور جو اس واقعے کے بعد نا درندگی کی ایک مثال قائم کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں پے در پے ایک کے بعد دوسرا واقعہ اور دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ، اور ان واقعات کے نا بعد باعث قوم ہمارا کردار اور اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے نا قوم کی طرح نہیں رہ گئے۔ ہماری قوم میں سے تعلیم اور تربیت پہلے اکٹھے ہوتی تھی، تعلیم تو ہے مگر تربیت کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ تربیت اداروں میں سے اور ہمارے خاص طور پہ تعلیمی ادارے اور اساتذہ میں سے ختم کر دیے، ہر چیز پیڈ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسانیت سوز واقعات جو ہے نا دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ میں جو ہے نا اس کے اوپر انتہائی افسوس ہے، اور اس المناک واقعے کے بعد جو ہے نا انسانیت جو ہے نا لگتا ہے کہ پاکستان سے ختم ہو گئی ہے۔ بس اسی طرح چل رہا ہے، لوگ امیر ہوئی جا رہا ہے، غریب ہوئی جا رہا ہے، لوگوں کو فکر نہیں ہے، صرف ہر کوئی اپنے دھیان میں مصروف ہے۔ آپ آگے پیچھے دیکھ لیں، کھانا کھاتے ہوئے لوگ شادی حالوں میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، لوگ کھانے میں ایسے مصروف ہوئے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو ادھر تو چلو پھر انسانی جان کا جو ہے ضائع ہو رہی تھی، ادھر ان کو چاہیے تھا کم از کم ادھر تو خیال کرتے اس چیز کا، چلو نہیں کچھ کرتے تو کم از کم اس کو اس کے ورثہ کے حوالے کرتے اس ٹائم پہ، یا چلو اسے ہاسپٹل چھوڑ کے آتے۔ انہوں نے یہ غلط چیز کی کہ لوگ پہلے تو اس کو مارنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کے پاس ایسا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو مار دیں۔ انہوں نے بہت غلط کیا ہے کہ اس کو مار دیا، چلو مار دیا، ایک غلط چیز ہو گئی آپ سے، تو پھر آپ انسان ہیں، انسان کی آپ جان کی قیمت ہی بھول گئے ہو۔ اسے ادھر کیا نام ہے اکیلا زمین پہ چھوڑ کے اور خود کھانا کھانے میں مصروف ہوئے، اور ایسے مصروف ہوئے ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، روٹیوں پہ آپ ٹوٹے ہوئے اس جگہ کے اوپر۔ تو یہ پھر بندہ انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ پاکستان جہالت کی طرف بالکل جا رہا ہے۔ ہمارا جو دین ایمان کوئی نہیں رہا ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہے جی ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، ہم نے اگلے کو مار دینا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انسان کو ہونا چاہیے کہ جی کم از کم ایسا ہو کہ چلو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہو اس بندے کو کچھ کہنے کی، اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بہت غلط کیا انہوں نے، اس طرح بالکل نہیں تھا کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام بالکل جو چیز سکھاتا ہے ہمیں وہ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ہمارے دماغ بس اوپن مائنڈیڈ ہوئے ہیں، ہمیں کوئی عقل یا کوئی حیا نہیں، کوئی یہاں پہ تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ اور جتنے بھی وہ براتی تھے وہ وہاں پہ ان کو دیکھ اس آدمی کو دیکھتے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ ان کو بالکل جیل ہونی چاہیے، اور ان کو تب تک ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو۔ اور جب ایک مسلمان کی نہیں مدد کر سکتا تو دوسرے نے کیا کر لیا؟ اسلام میں قبول کرنے کے بعد سب کو کہا گیا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ہمیں سکے بھائی سے زیادہ عزیز مسلمانوں کو انہوں نے نہیں کیا اس طرح کا کوئی سسٹم۔ تو باقی غلط کیا، ان کو نہیں تھا اس طرح کرنا چاہیے۔ تو باقی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ ان کو
व्यूअर्स, माशरे की इस पस्ती पे अल्फाज इंसाफ ही नहीं गिरते। हमने लोगों का ओपिनियन जाना और इस माशरे की पस्ती को देखा कि हमारा माशरा किस हद तक गिर चुका है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ लेसन आपने लिया होगा कि इंसानियत को बाकी रखना कितना ज़रूरी है। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहें डेली धरती। अल्लाह हाफ़िज़।